بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ولادت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہوں گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ 18 ربیع الاول ہے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بہرکیف جو بھی تاریخ ہوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ متفق ہے اور صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا انداز سب سے الگ تھا۔ آپ کا دنیا میں آنے کا انداز سب سے الگ تھلگ تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے بالکل پاک صاف پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ ماں کے پیٹ کی علائش وغیرہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا اور میرا نبی، ہم سب کا نبی، پوری کائنات کا نبی، اللہ کی کل خدائی کا نبی پیدا ہوا، آپ جسم پہ کوئی علائش نہیں تھی۔ ام ایمن جو دائی وہاں پر موجود تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پیٹ میں سے ہی کسی نے غسل دے کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طاہر و مطہر تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو نہیں آتی بلکہ ماں کے پیٹ کی سمیل ہوتی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، آپ کے جسم پہ کوئی ماں کے پیٹ کی علائش نہیں تھی۔ آپ کا جسم مبارک صاف ستھرا تھا اور جسم سے بو نہیں بلکہ خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبوؤں کے حلے کمرے میں پھیل رہے تھے اور اس کے کرشمے پورے کمرے کے اندر پھیل رہے تھے۔ میرے محترم دوستو، آپ کی دائی ام ایمن کہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاتھ میں آئے، عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ کی ناف پہلے سے ہی ایسے محسوس ہو رہا تھا کسی نے کاٹ کے بند کر کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حسین جمیل تھے۔ آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے دونوں رخساروں سے نور کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ آپ کی پیشانی سے نور کے لہریں نکل رہی تھیں۔ آپ کے دانتوں، آپ کے منہ مبارک سے نور کی لہریں نکل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے عطر سے خوشبوئیں امڑ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ منہ پہ کپڑا ڈال کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کسی کو دکھا نہیں رہی۔ ایک طرف خوشی کی لہر ہے کہ میری گود اللہ نے ہری کر دی ہے، ایک طرف خوشی کی لہر ہے کہ اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا دے دیا ہے، اور ایک طرف خوشی کی لہر ہے کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی، میری دعائیں منظور ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دادا کی دعائیں قبول کر لی کہ وہ ہر روز دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ میری بہو کی گود کو ہرا کر دے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور اللہ نے ایک پیارا سا چاند جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ اور دوسری طرف اس وجہ سے آنسو بہا رہی تھی، کاش کہ آج ان کا والد ہوتا تو ان کے حسن کے جلوے دیکھتا، کاش کہ آج ان کا والد ہوتا، ان کی خوشی مناتا، کاش کہ آج ان کا والد زندہ ہوتا تو جس طرح والد اپنے بچے کی پیدائش پہ سب کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، خوشی کے مارے مبارکیں پیش کرتے ہیں۔ کاش کہ آج ان کا والد بھی زندہ ہوتا تو اسی طرح خوشی کی لہریں ہوتی اور یہاں پر بھی چہل پہل ہوتی، لیکن چلتی نہیں۔ یہاں پر کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے وہی جو خدا چاہے۔ عبداللہ تو پہلے ہی 4 مہینے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ عبداللہ تو ان کے والد تو دنیا سے پہلے ہی کوچ کر چکے تھے، وہ ان کو پہلے ہی یتیم کر گئے تھے۔ یہ غم ان کو کھا رہا تھا، اس غم کی وجہ سے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے آنسو بہا رہی تھیں۔ ایک طرف خوشی کے مارے خوشی سما نہیں سکتی تھیں اور دوسری طرف اپنا چہرہ چھپا چھپا کے آنسو بہا رہی تھیں۔ میرے محترم دوستو، فرشتوں نے آمنہ کو تسلی دی کہ آمنہ رونے کی بات نہیں ہے،
اب رونا بند کر دے، اس لیے کہ اب یہ جو بچہ تمہارے پاس آیا ہے یہ تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، یہ تو غریبوں کا ہمدرد آیا ہے، یہ تو یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، یہ تو سب کا ماوا و ملجا بن کے آیا ہے۔ اب رونا بند کر دے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے یہ تمام نبیوں کا نبی ہوگا، ہم نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے یہ تمام لوگوں کا سہارا ہوگا، ہم نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے یہ نبیوں کا نبی ہوگا، سرتاج نبی ہوگا، یہ بڑے ہو کے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان توحید کرے گا، اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا جائے گا، ان کو نبیوں کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ تسلی فرشتے دے رہے ہیں۔ اما آمنہ خاموش ہو جاتی ہیں تو کہنے لگی، ام ایمن کہنے لگی کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ کے والدہ کے پاس لٹایا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو الٹے ہو کے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے اسی وقت سجدے میں ہیں، ہم نے یہ جب کیفیت دیکھی تو عجیب سب کے اوپر حالت طاری ہو گئی، عجیب و غریب سب کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، سب حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کیسا عجیب و غریب بچہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں، پیدا ہوتے ہی اللہ کی عبادت۔ تو جب انہوں نے اپنی والدہ اما آمنہ کو ذکر کیا کہ تمہارا بیٹا تو اس طرح سجدے میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو آج یہ کرامت دیکھی ہے، میں تو 6 مہینوں سے یہ کرامتیں دیکھ رہی ہوں، جب سے اللہ نے ان کے جسم میں روح ڈالی ہے 4 مہینے کے بعد سے میں انوارات دیکھ رہی ہوں، برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ سنو، اب وہ واقعہ سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ جب ان کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی، اللہ نے جب اس کے جسم کے اندر روح ڈالی، میرے پیٹ کے اندر یہ محمد میرا بیٹا تھا، میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی، کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتی تو پہاڑوں سے، درختوں سے السلام علیکم یا ام محمدہ کے الفاظ میں سنا کرتی تھی کہ ام محمد کی، اے ام محمد تمہیں سلام ہو، ام محمد تمہیں سلام ہو۔ اگر میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھتی اور پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے، ان کے اوپر جب میرا پاؤں جاتا تو وہ پتھر روئی کی طرح نرم و نازک ہو جایا کرتے تھے۔ میرے اوپر اگر کوئی گرمی ہوتی، دھوپ لگتی تو بادل آ کے مجھے سایہ کر دیتے تھے۔ بکریاں چرانے اگر میں جاتی تو بکریاں بجائے اس کے کہ میرے آگے چلیں، وہ میرے پیچھے آگے چلنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ شان ہے اس بچے کی، یہ عظمت ہے اس بچے کی۔ مزید میرے محترم دوستو، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، میں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی مجھے دیکھ کر خود بخود کنارے پر آ جاتا، میں صرف جا کر کنویں کے پانی پر کھڑے ہوتی، پانی کو منہ دکھاتی تو پانی اوپر خود بخود آ جایا کرتا تھا۔ مجھے اگر آپ کبھی دھوپ لگتی تو بادل سایہ کر دیتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آپ کی والدہ کہتی ہیں مجھے ایک مرتبہ کھجوریں کھانے کو دل چاہا، کھجوروں کے درخت کے نیچے میں گئی، کھجوروں کی طرف میں نے اشارہ کیا تو خوشے خود بخود جھک گئے اور میں نے کھجوریں توڑی، اور کھجوریں جب میں ان کو توڑ کے چھوڑتی ہوں تو کھجور کا درخت خود بخود اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی برکات تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی برکات تھی، اور قیامت تک آپ کی برکات چلتی رہیں گی۔ جتنے بھی عاشقین کرام ہیں، جتنے بھی آپ کے عاشق ہیں، جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جتنے بھی آپ کی صورت سے، سیرت سے محبت رکھنے والے ہیں، سب کو اللہ نے مالا مال کرنا ہے، سب کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کرنی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر یہ سب چیزوں کا اللہ نے اظہار کر دیا کہ یہ آنے والا بچہ تمہیں کیا معلوم کتنا قیمتی ہے، یہ آنے والا بچہ بڑا ہو کے یہ نبی بنے گا اور نبیوں کا نبی ہوگا، سب نبیوں کا سردار نبی ہوگا، سب نبیوں کا امام اور مقتدی پیشوا ہوگا۔ محترم دوستو، والدہ کے بعد اماں حلیمہ آپ کو اپنے پاس لے جاتی ہیں۔ دودھ پلانے کا زمانہ ہے، 2.5 سال کا زمانہ آپ کے پاس گزارتے، آپ کے پاس اماں حلیمہ کے پاس آپ نے گزارا۔ یہ برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔
آپ علیہ السلام کو غریب سمجھ کے کسی نے آپ کو نہ اٹھایا، ایک حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لیا، آپ کو لے کے وہ گھر واپس آ رہی ہیں، جس اونٹنی کے اوپر آپ کو لے کر آ رہی تھیں۔ آپ پیچھے بیٹھ جاتی ہیں اور خامد کو آگے بٹھایا، لیکن اونٹ چلتا نہیں، اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، بار بار اٹھانے کے باوجود، اونٹنی کو مارنے کے باوجود وہ اٹھتی نہیں ہے۔ کسی آدمی نے کہا ایسے کرو کہ اماں حلیمہ کو آگے بٹھاؤ اور تم پیچھے بیٹھ جاؤ، شاید کہ یہ اونٹنی اٹھ جائے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اماں حلیمہ کو آگے بٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے گود میں لیا ہوا تھا۔ آپ کو آگے جب بٹھایا، اونٹنی فوراً اٹھ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے نہیں اٹھی اس وجہ سے کہ آپ کو ان کے خامد کی پیٹھ ہو رہی تھی، وہ آگے آ گئے، اور آپ تو امام بننے کے لیے آئے تھے۔ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دکھلایا کہ یہ بچہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کو پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بیٹھے تو وہ اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے۔ جب چلنا شروع کیا، شہر سے باہر نکلی تو بڑی تیز رفتار ہو گئی۔